جمع ہے، اور سچا جو میرا خیال ہے لیڈر وہ ہوتا ہے یا پولیٹیکل پارٹی وہ ہوتی ہے کہ 12 اکتوبر سن 99 کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھ ملٹری رجیم تھا، اب ان کی حکومت ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا، اور میاں نواز شریف کو 12 اکتوبر کو پرائم منسٹر ہاؤس سے پکڑ کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن آج 23 سال بعد میاں نواز شریف سب سے بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ کون وزیر اعظم ہوگا، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوگا، اور جنرل پرویز مشرف کہاں ہیں اور ان کا کچھ نہیں پتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ظاہر سی بات ہے، میاں نواز شریف کی استقامت، ان کی لگن، ان کی پاکستان سے محبت اور قربانیاں صرف سن 99 میں نہیں دی، اس کے بعد بھی آپ کو سب پتہ ہے۔ لیکن یہ جو کارکن ہیں، اور خاص طور پر یہ میں اپنی لیڈرشپ کو، جو سینٹرل لیڈرشپ ہے، ان کو بھی یہ بار بار کہتا ہوں کہ جو یہاں سندھ میں جو کارکنان ہیں، لیڈرز ہیں یہاں، یا کراچی میں جو اس وقت یہاں موجود ہیں، یہ ہیں اصل حقدار اس جمہوریت کے ثمر کے، کیونکہ ان کو یہاں پتا ہے کہ ان کی شاید حکومت بھی نہ آئے۔ پنجاب میں تو ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک لیڈر آپ کو مسلم لیگ کا مل جائے گا، اور ان کو اس لیے بھی ہے کہ آئندہ حکومت شاید ہماری ہو، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی۔ لیکن یہاں جو بیٹھے ہوئے یہ قربانی ہے، باوجود اس کے کہ ہماری حکومت نہیں بننی۔ تو میں ایک میسج تو ضرور دینا چاہتا ہوں، جو کہ ایک آپ سب کا گلہ بھی ہوگا اور میرے سے سب لوگ کرتے ہیں۔ کسی نے ابھی کہا کہ آئندہ حکومت ہماری ہوگی، تو میں نے آہستہ سے علی اکبر گجر کو کہا کہ ابھی بھی ہماری حکومت ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ابھی بھی ہماری حکومت ہے۔ تو لوگ یہ صحیح ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہماری حکومت ہے مرکز، تو ہمیں اس کا کوئی حصہ تو ملنا چاہیے۔ حصہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ کئی آپ اسپیشل اسسٹنٹ بن جائیں یا وزیر بن جائیں یا بڑے عہدے پر لگ جائیں۔ ایسا محسوس تو ہونا چاہیے کہ جی ہماری حکومت، ہماری پارٹی مرکز میں حکومت ہے، اور ہمیں کوئی اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا، ہم کہیں جائیں گے تو ہمیں کہیں کوئی ریسیو کیا جائے گا، یا اگر سوئس سادن میں کوئی پرابلم ہے، یا کے الیکٹرک میں کوئی پرابلم ہے، یا واٹر بورڈ میں کوئی پرابلم ہے، تو یہ جو میں اس لیے اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ آپ سب کے، ہم سب کے یہ پرابلمز ہیں، اور میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ مداوع ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم اگلے الیکشن، کیونکہ ہمارا ہدف جو ہے وہ یہ ابھی 1 سال 1.5 سال کے لیے حکومت بنانا نہیں تھا۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ اگلا الیکشن جب ہوگا اور اس میں پھر 5 سال کا مینڈیٹ ملے، پاکستان مسلم لیگ نواز سب سے بھرپور جماعت ابھر کے پاکستان میں آئے، ہر صوبے میں آئے، وہ ہمارا مینڈیٹ ہے۔ کیونکہ اس کے بعد ہم جو خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کی، جہاں سے سفر ختم ہوا تھا 2018 میں، وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا اصل ہدف ہے۔ تو اس وجہ سے کارکنان کو بھی تھوڑی سی، جس کو کہتے ہیں پیشنس یا تسلی رکھنی چاہیے کہ یہ جو ابھی اس وقت ہے، اس میں 11-12 جماعتیں ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت اس کو محسوس کرتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اور کارکنان جو ہیں ان کو وہ اس طرح سے حصہ نہیں ملا جیسے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ انشاءاللہ تعالی جب اگلا الیکشن ہوگا، جب بھی ہوگا، تو اس وقت ہماری حکومت بنے گی، اور ہماری حکومت نظر بھی آئے گی، چاہے وہ مرکز میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، اور یہاں اگر ہم حکومت نہ بھی بنا سکیں تو ہماری اتنی امپورٹنس ضرور ہو کہ ہمیں ایسا محسوس ہو کہ ہماری ہی حکومت ہے اور ہم کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ۔ دوسری بات، میں صرف باقی ساری باتیں کی ہیں، میں عمران خان کے حوالے سے میرا خیال ہے کم تذکرہ ہوا، عمران خان کا کم ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے بھی یہ گلہ ہے، میں اپنی قیادت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کھولیں تو یا تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں عمران کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور یا عمران یا اس کے ساتھی ہوتے ہیں جو اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ہوتا صرف عمران خان ہے 24 گھنٹے۔ تو تھوڑی سی کم بات کرنی چاہیے، اپنی بات زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ عمران ہی کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیت ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو اتنا ڈر خوف ہے، آپ obsessed ہیں۔
میں یہ خودداری کے حوالے سے، کیونکہ اس کا جو بیانیہ ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ جی وہ اس نظریے پر کھڑا ہے کہ جہاں خودداری کی سزا اس کو ملی ہے، پاکستان کے ساتھ اس نے محبت کی، اس نے امریکہ سے لڑائی کر لی، اس وجہ سے امریکہ نے اس کو حکومت سے نکال دیا۔ اب میں صرف یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ خودداری ہوتی کیا ہے اور وطن کے لیے قربانی ہوتی کیا ہے۔ ابھی کسی نے کیا تھا میاں نواز شریف کا ذکر سن 98 میں جب ایٹمی دھماکہ کرنا تھا، لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں کیونکہ باقی بھی ہمارے لیڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا اور ڈٹ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنانے کا آغاز کیا، امریکہ نے کہا آپ نہیں بنائیں گے، اس نے کہا میں بناؤں گا، تو اس کو سزا ملی، اس کو پتا تھا، اس کو ٹانگ دیا۔ سن 88 میں بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی ہیں تو پاکستان کو ضیاء الحق کے ٹائم پر تو ظاہر ہے سارے سہولت تھی، لیکن جیسی سوویٹ فورسز یہاں سے گئی ہیں تو امریکہ کو ہماری ضرورت ختم ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سائن کر کے دیں کہ آپ ایٹم بم نہیں بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی انڈیا سائن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو امریکہ نے کہا انڈیا نہیں کر رہا، تو انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے۔ سینکشنز لگ گئے، پریسلر امینڈمنٹ آ گئی، اکنامک سینکشنز لگ، لیکن خودداری اور پاکستان کے لیے قربانی دی۔ پھر جس طرح ابھی ہم سب کو پتا ہے کہ 98 میں جب انڈیا نے نیوکلیر بام ٹیسٹ کیے تو پاکستان نے کہا کہ ہم ریاکٹ کریں گے۔ بل کلنٹن کیا دنیا کے تمام ممالک کے لیڈرز نے کہا کہ جی آپ نہ کریں۔ $5 بلین کا ایک صحیح واقعہ، آج کل سوچیں $5 بلین آ جائیں تو پاکستان کی موج ہو جائے گی، تو 98 میں کیا ہوتا؟ لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے، اور پاکستان پر سینکشنز لگے، اس کے بعد سینکشنز لگے پاکستان پر، ٹیکنالوجی نہیں آ سکتی تھی، جتنے ہمارے لونز تھے وہ بند کر دیے گئے، سب کچھ ہماری یہاں سے ایل سی کھولنا مشکل ہو گئی۔ پاکستان نے اس میں، پاکستان کی حکومت نے، میاں نواز شریف نے کھڑے رہے، یہ نہیں کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس کے بعد بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ اب پوچھے تو صحیح، آپ ہوا کیا ہے امریکہ کے ساتھ؟ کس چیز کی جنگ تھی آپ کی؟ کون سی ایسی چیز ہوئی تھی؟ یہ کہتے ہیں کہ جی میں رشیا کیا تھا اور امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ وہ ایک انسیڈنٹ تھا جس میں آپ تو فریق ہی نہیں تھے، یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے، آپ وہاں چلے گئے، امریکہ نہیں چاہتا تھا، بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن ایسے تو کوئی واقعہ نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے۔ تو کوئی قربانی نہیں دی ہے عمران خان نے۔ ایک وہ سائفر آپ کو پتا ہے آج کل چل رہا ہے کہ جی وہ سائفر آ گیا تھا، اس میں منٹس آ گئے تھے، اب تو سب کچھ سامنے آ گیا کہ جی منٹس تو ہم خود بنا لیں گے اور پھر پاکستانی قوم کو بیوقوف بنا دیں گے۔ صدر مملکت جو ان کی اپنی پارٹی کے ہیں عارف الوی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ تو کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ کا اگر سازش کرنے کا ہوتا تو وائٹ ہاؤس انوالو ہوتا، پینٹاگون انوالو ہوتا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا، کانگریس انوالو ہوتا ہے۔ کسی ایک پر بھی انگلی نہیں اٹھائی عمران خان نے کہ جی یہ آپ نے سازش کروائی تھی، اور پھر وہ سازش کروانے سے پھر لے کے یہاں جو آپ کو پتا ہے کہ وہ نیوٹرل اور کر کے جس طرح سے باتیں کی گئی ہیں، تو ہمیں تو ایک لحاظ سے بڑا مزہ آتا ہے۔ میں یاد بھی دلاتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ جب ہم گلے شکوے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک واضح فرق بتا دوں، ہمارا اداروں کے بارے میں بات کرنا اور عمران خان کا ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت اہمیت ہے، کہ جب وہ کوئی کہتے ہیں نا کہ میاں نواز شریف بھی تو بات کرتے تھے، مریم نواز بھی تو بات کرتی تھی، ہم کیا بات کرتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے پاکستان کا ایک آئین ہے، اس میں حدود سب کی لکھی ہوئی ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ ملٹری ہے۔ ہم یہ صرف کہہ رہے تھے کہ ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارے کو نیوٹرل ہونا چاہیے، کہ ان کا پولیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے فوج کا۔ ہم یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فوج کو وہ کرنا چاہیے جو آئین میں نہیں لکھا، فوج کو اس حکومت کو گرا کے وہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے ان کو، اور مجھے کسی طرح سے دوبارہ سے اس کرسی پر بٹھا دیں یا مجھے نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جی تو میں نے کہا یہ ایک واضح فرق ہے۔ ہم نے کبھی فوج کو یہ نہیں کہا
جو عمران کہہ رہے ہیں، ہم نے صرف یہ کہا کہ آپ کی حدود ہیں، ہماری بھی حدود ہیں، پرائم منسٹر کی بھی حدود ہیں، ایگزیکٹو کی بھی حدود ہیں، پارلیمنٹ کی بھی حدود ہیں، جوڈیشری کی بھی حدود ہیں، اور ملک اس طرح سے آگے چلتا ہے جب ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں رکھتا ہے. صرف ہم نے یہ کہا تھا. عمران خان صاحب بالکل یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سب کچھ چھوڑیں، یہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں اللہ میاں پوچھیں گے آپ سے آپ نیوٹرل کیوں تھے. بھائی خدا کا خوف کریں. تو عمران خان جو کھیل رہا ہے، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سیاست کرنا اس کا حق ہے، عوام کے پاس جانا اس کا حق ہے، اس کا ناراضگی غصے میں آنا کہ جی میں حکومت میری کیسی تختہ ہو گیا، وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن بیچ میں ایک اسلام کو لے کے آنا اور یہ کہنا کہ ایک طرف حسین کی فوجیں ہیں اور دوسری طرف یزید کی فوجیں ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ آپ حسین کی فوج کا حصہ ہیں اور ہم یزید کی فوج کا حصہ ہیں؟ مطلب آپ فیصلہ کریں گے اور قبر میں جب آپ جائیں گے تو فرشتے آ کے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نیوٹرل کیوں تھے. مطلب آپ سوچیں کہ اسلام کو ہی ریڈیفائن کر دیا. اور اس وجہ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خطرناک ہے. میں کبھی غدار یا یہ چیزیں نہیں کہتا، کیونکہ میرے حساب سے سرٹیفکیٹ جیسے ہمیں نہیں پسند تھا ہمارے اوپر سرٹیفکیٹ دیے جائیں غداری کے یا اسلام دشمنی کے، کسی اور پر بھی نہیں. سیاست ہم کرنا چاہتے ہیں، سیاست ہوگی. اور آخری بات جو ہماری ڈیمانڈ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کرے گا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ایون پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میاں نواز شریف پاکستان میں ہونے چاہیے اور فری ہونے چاہیے، اور وہ نکلیں گے الیکشن کیمپین کرنے کے لیے. اور پھر عمران خان بھی آ جائے اور میاں نواز شریف بھی آ جائیں، اور سب کو پتہ ہے کہ عوام کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حق میں ہوگا. بہت بہت شکریہ. پاگل خانہ پاگل خانہ چلیں پاگل خانہ پاگل خانہ. نہیں، اس میں دیکھیں، اس کو دو طرح سے دیکھنے کا طریقہ ہے. ایک تو یہ بالکل ہم نے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی سلیکٹڈ ہوتا ہے تو سلیکٹرز بھی ہوتے ہیں. ہم نے بالکل کہا تھا. میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کیوں اس کو لے کے آئیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کو لانے میں کن کا رول تھا. اور یہ صرف 2018 کی بات نہیں ہے، 2011 وہ جو اکتوبر کا جلسہ تھا لاہور میں، اس وقت سے جو بھی ایک رومانس کیا گیا تھا کہ عمران خان پتہ نہیں آ کے پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو جنگ تھی وہ یہی تھی، یہی نشاندہی کرنے کی کہ جو آپ نے سیڑھی لگائی ہوئی ہے عمران خان کو سہارا دینے کے لیے، آپ وہ ہٹا دیں اور سیاسی میدان میں ہمیں مقابلہ کرنے دیں. اور ہمیں یقین تھا کہ جیسے ہی وہ سیڑھی ہٹے گی تو یہ دھڑام سے گر جائے گا. اب بائی دا وے میں یہ بھی بتا دوں، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، ٹی وی پر انٹرویو دے کے کہتے ہیں کہ میری حکومت میں تو پارلیمنٹ میں ووٹ لینے کے لیے ہمیں ایجنسیز کے پاس جانا پڑتا تھا. تو صرف ہم نہیں کہہ رہے تھے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ووٹ میں اس کا نہ سہارا بنیں، آپ اس کو نہ ہیلپ کریں. اب وہ بیٹھ گیا ہے تو اس کو کرنے دیں سیاست، اور سیاسی میدان میں ہمیں جنگ لڑنے دیں. سیاسی میدان میں ہمیں لڑنے دیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کو اٹھا کے آپ اندر بند کر دیں اور میڈیا کو بند کر دیں اور ڈرائیں دھمکائیں اور اس کے بعد کہیں کہ جی ہم سیاسی مقابلہ بھی کریں. ہم نے تو پھر بھی کیا. ہمیں فخر ہے یا جتنے کارکنان یہاں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کے پورے پاکستان میں 4 سال جو جتنا ظلم ہوا ہے، اور یہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ جو اندر جن کو بند کیا، جس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا، جس طرح سے ماحول کریٹ کیا گیا، ایک لفظ اگر تم نے بولا تو پھر یہ ہو جائے گا. تو آپ سوچیں کہ ایک نام نہیں آپ بتا سکتے کہ جو ڈر کے پیچھے ہٹ گیا ہو. تو 4 سال ہم نے اس کی فیسزم کو فیس کیا. اب عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو جب وہ روتے ہیں تو میں یہ یاد دلاتا ہوں کہ بھائی اپریل 2022 سے پہلے بھی ایک ملک تھا، اس کا بھی پیچھے جا کے جائزہ لے لیں کہ میڈیا کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ، جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، میڈیا ہاؤسز کے ساتھ اور جرنلسٹ کے ساتھ، پولیٹیکل اپوزیشن کے ساتھ جو آپ کر رہے تھے
وہ آپ کو یاد ہے، یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں مجھے یاد ہے اور میں معذرت کرتا ہوں، لیکن اب مجھے خیال آ گیا. ایک زمانے میں تو یہ تھا کہ ٹیپ ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ جا کے پوچھیں گے ٹیپ کر کون رہا ہے. تو جب اپنی باری تھی تو سٹینڈرڈز مختلف تھے، اب بالکل سٹینڈرڈز مختلف ہو گئے ہیں. نہیں، میاں نواز شریف سے شروع ہوا تھا، اب میاں نواز شریف پر ہی ختم ہوا تھا. جی بالکل. ایک جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں نا تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جوڈیشری جج صاحب ہم یہ ہمارا پولیٹیکل بیانیہ ہے. ہمارے جتنے جو رہنما ہیں، جتنے اراکین ہیں، جتنے ورکرز ہیں، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ یاد بھی نہ دلائیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہوئی تھی. ہم یہ بھی نہ بتائیں کہ ان کے ساتھ 2016 سے کیا کس طرح سے کھلواڑ کیا گیا تھا. ہم یہ بھی نہ یاد دلائیں کہ 2017 میں جو ڈسکوالیفیکیشن کی گئی تھی اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. صرف یہ وجہ تھی کہ ان کو سیاسی میدان سے ہٹانا تھا، اور ان کو ساری عمر کے لیے، اور صرف میاں نواز شریف کو نہیں، دا ہاؤس آف شریف کو ختم کرنا تھا. شہباز شریف صاحب کو بند کیا، مریم نواز صاحبہ کو بند کیا، حمزہ شہباز کو بند کیا، ڈسکوالیفیکیشن کی. لیکن میرا خیال ہے جو ہمت کی بات ہوتی ہے، جو اچھی بات ہے، جو ہمارے اپنے جو یہاں بیٹھے ہوئے، یہ سب کے باوجود آج اگر کوئی کہے کہ سب سے بڑا سیاسی رہنما پاکستان میں کون ہے، وہ کون ہے جو پاکستان کا اگلے وزیر اعظم کا انتخاب کرے گا. اور اب تو بتا دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف خود انشاءاللہ چوتھی دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے اس میں اتنی پریشانی کی بھی بات نہیں ہے. عمران خان کوئی بھی نہیں ہوتا بتانے والا کہ جی ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہوتا ہے، اور اس وقت وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے آ بھی چکا ہے کہ جی وہ نہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، نہ وہ خواہش مند ہے، نہ وہ ایکسیپٹ کریں گے. تو میرا خیال ہے اب پاکستان کو آگے چلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر محترم جناب محمد زبیر صاحب، جو آج یوم سیاہ کے موقع پر منعقد کیے گئے پاکستان مسلم لیگ ہاؤس کراچی میں اجتماع عام سے خطاب کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی میں میڈیا کے تمام دوستوں سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام عہدیداران اور تمام کارکنان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے.